آپ دیکھ رہے ہیں MSG نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ بہاول نگر کی سب سے بڑی تحصیل منچنا آباد کے آستانہ عالیہ حضرت بنا والا شریف پر۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان مذہبی سکالر، پیر طریقت، رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید عبد الرازق شاہ صاحب، جن کے آباء و اجداد نے پاک و ہند کے اندر ہزاروں لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے جاتے ہیں، لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلاتے ہیں۔ مدارس کے اندر مختلف قسم کی حفظ قرآن پاک کی درس نظامی کی کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ آئیے آج ان سے میرا موضوع ہے عید قربان کے حوالے سے۔ سب سے پہلے پیر سید عبد الرازق شاہ صاحب سے السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ عید قربان جو ہے، عید قربان کس پر واجب ہے، کس کو کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ تو سب سے پہلے یہ ہمارے محترم غلام محی الدین صاحب بٹو، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پاس آ کر کچھ دینی حوالے سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قربانی کے مناسک قربانی اور مناسک حج بیان فرمائے، اور عشرہ ذوالحجہ شریف کی فضیلت کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد گرامی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ تو ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی، اور اس سے اس کی فضیلت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو شریعت مطہرہ نے جو نصاب مرد اور عورت پر مقرر فرمایا قربانی کے حوالے سے، تو وہ بہت مشہور مسئلہ ہے کہ 52 تولے جو چاندی اور 7.5 تولے سونے کا جو مالک ہے یا اس کی قیمت کا مالک ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی کے اور زکوٰۃ کے وجوب کی تھوڑا سا مختلف ایک جز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ اس مال پر 1 سال گزر چکا ہو، اور قربانی کے لیے ان 3 دنوں میں یعنی کہ 10، 11 اور 12 یہ 3 دن جو ہیں، ان 3 دنوں میں اگر کوئی شخص نصاب تک پہنچ گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اور اگر کوئی شخص پورا سال غنی رہا اور ان 3 دنوں میں آ کر فقیر ہو گیا تو اس پر بھی قربانی ساقط ہو جائے گی، اس کا وجوب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ فرق ہے زکوٰۃ میں اور قربانی میں۔ زکوٰۃ کے لیے مال پر پورا سال گزرنا ضروری ہے، ضرورت اصلیہ کے علاوہ جو ہے، اور قربانی کے لیے جو ہے وہ پورا سال اگر غنی رہا اور ان 3 دنوں میں آ کر فقیر ہو گیا تو وجوب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ قربانی گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان کی جو مالی استطاعت ہے ان کو دیکھا جائے گا۔ اگر باپ جو ہے گھر میں سربراہ ہے تو اس کا اگر مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر علیحدہ قربانی واجب ہے۔ اس طرح جو بیٹے ہیں اگر وہ علیحدہ کاروبار والے ہیں تو ان پر اگر ان کا مال نصاب کو پہنچتا ہے تو ان پر بھی علیحدہ قربانی واجب ہے۔ اس طرح آدمی کی بیوی زوجہ، اس کا اگر مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر علیحدہ قربانی واجب ہے۔ تو گویا کہ قربانی ہر اس شخص پر
جو عاقل بالغ ہے، مسلمان ہے اور مقیم ہے اور نصاب تک اس کا مال پہنچتا ہے جو شریعت نے مقرر کیا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا کرنا بھی عبادت ہے اور قربانی کا گوشت کھانا یہ بھی عبادت ہے۔ اچھا جی، قربانی جو ہے آپ نے یہ بتا دیا کہ واجب ہے، قربانی کا جو ٹائم ہے مطلب دن کو زیادہ ثواب ہے یا رات کو بھی قربانی کا جانور کر سکتے ہیں؟ جی، یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں دیہاتوں میں، چونکہ جہاں پر قربانی نفل ہے اور واجب نہیں ہے، تو وہاں پر لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی ہم کس وقت کریں۔ تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر جہاں پر عید واجب نہیں اس جگہ پہ بھی سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کی جائے گی، رات کو قربانی جائز نہیں ہے۔ جی، قربانی عید قربان کے دن سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ گوشت بٹاتے ہیں۔ قربانی میں جو حصے ہیں وہ سب سے زیادہ حصہ کسی کو دیا جاتا ہے یا سب میں ایک برابری کا سسٹم ہوتا ہے؟ قربانی میں جو گوشت کے حصے ہیں اس کے لیے شریعت میں اس کو تول کر دینا ضروری ہے۔ اگر ایک بوٹی بھی کسی کی طرف زائد چلی گئی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، چونکہ قربانی والے دن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اندازے کے ساتھ ہم سب کو دے دیں، تو اندازہ نہیں چلے گا، تول کر اگرچہ ان کی بہمی رضا بھی ہو تو پھر بھی تول کر دے تاکہ سب کو پورا پہنچ جائے، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ قربانی پہلے دن ثواب زیادہ ہے، دوسرے دن یا تیسرے دن؟ فضیلت والا دن تو پہلے دن زیادہ فضیلت ہے، تو اگر کوئی شخص پہلے دن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کی مجبوری اگر کوئی شرعی ہے تو اس کو دوسرے دن بھی فضیلت ملے گی، ثواب ملے گا، تو یعنی کہ یہ اس کی نیت پر ہے۔ ویسے فضیلتاً پہلا دن زیادہ افضل ہے۔ جی، جس دن بابا جی فرما رہے تھے کہ پہلا دن قربانی کا زیادہ فضیلت والا ہے، تو عید قربان جس طرح دوسری عید پہ نماز پڑھی جاتی ہے، کرونا وائرس جو ملک میں پھیلی ہوئی اس وجہ سے کچھ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کی نماز گھر میں، تو کیا عید کی نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے یا جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے؟ عید کی نماز جو ہے اس کا مقصد یہ جو عید اور جمعے کی نماز کے وضع کرنے کا مقصد جو ہے نا شریعت کا، وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں اور شوکت اسلام ظاہر ہو، یہی وجہ ہے اور یہی سبب ہے۔ جب جمعۃ المبارک جو ہے وہ فرض واجب ہوا تو اس کے وجوب کا جو اصل اس کا پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ شوکت اسلام، جس طرح ہر نماز کے وقت جماعت جو ہے اور لوگوں کا اکٹھا ہونا اور مسجد میں جانا، ایک تو اجتماعیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی پسند ہے، اور پھر اجتماعی دعا جو ہے اس کا انفرادی دعا پر بھی فضیلت ہے۔ اس طرح فرضی جتنی بھی عبادات ہیں، واجب عبادات یا فرضی، اس کا مجمع عام میں کرنا یہ زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ تو عید کی نماز جو ہے اس کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی، جی، بغیر جماعت کے نہیں ہوگی۔ اچھا، لوگ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، مختلف تہوار جو اسلامی تہوار آتے ہیں، ربیع الاول شریف کا دن، سنوار کا دن، تو کیا عید والے دن بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، 4 روزے ایسے ہیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہیں۔ 3 یہ جو روزے ہیں بڑی عید کے، عید الاضحیٰ شریف کے، اور ایک عید الفطر کا، تو گویا ان دنوں میں روزہ رکھنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، حکم نہیں ہے رکھنے کا۔ اور اس لیے کہ قربانی کے دنوں میں روزہ اس لیے منع کیا گیا، حرام کیا گیا کہ لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے، جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو ادا تھی، جو اللہ کو پسند آئی، تو یہ اس ادا کو قیامت تک کے مسلمانوں پر عبادت قرار دیا گیا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ اللہ کے جو پیارے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کی ادائیں اور ان کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے اور اس کو اللہ عبادت بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے، قربانی اور حج کا فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے کہ قربانی اور حج ساری کا مطالعہ کر لیں تو اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اللہ کے جو پیارے ہیں ان کی اداؤں کا نام حج ہے اور ان کی اداؤں کا نام ہی قربانی ہے۔ ماشاءاللہ، جس طرح فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور برگزیدہ ان کی اداؤں اور ان کے طریقوں کا نام ہی قربانی اور حج ہے۔ آخر میں آپ کو پاکستان اور دیگر ملکوں کے دوست احباب بھی دیکھ رہے ہیں، عید قربانی کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے، ملک پاکستان کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آخر میں؟
یہی پیغام اس وقت جو صورتحال چل رہی موجودہ ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں، تو سب سے بڑا پیغام اور سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ لوگ اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے جو ہے نا وہ پختہ کریں۔ اور موجودہ جو دور حاضر چل رہا ہے، اس دور میں سب سے اہم اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ لوگ دائیں بائیں تعلقات دنیا داروں سے، ایم پی ایم این اے صدر وزیروں سے اور بڑے لوگوں سے تعلقات پیدا کرنے کی بجائے اپنا تعلق اپنے مالک کے ساتھ، رب کریم کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق پختہ کریں، اور یہی تعلق جو ہے وہ قبر و حشر میں کام آئے گا، اور اللہ اور اس کے رسول سے جتنا تعلق پختہ ہوگا اتنا ہی انسان عزت والا ہوگا، اور یہ تعلق سارے تعلقوں سے بہتر ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ صوفیہ کا پیغام، اولیاء کا پیغام سن رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تعلق قبر و حشر اور دنیا میں بھی کام آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کو فروغ دیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ آج کے پروگرام کے لیے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔ واقعی مسائل پر نظر ہے۔ MSG نیوز کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں MSG نیوز۔